بالکل پریشان نہ ہوں. لوگ کہتے ہیں ہمارا ملک ادھر گیا ادھر گیا. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اللہ کی مہربانی سے یہ ملک دنیا میں ایک طاقت بنے گا. تاش کا پتہ ہے وہ سامنے آنے والا ہے اور وہ بہت بڑا یکا ہے. وہ پاکستان کی قسمت کا وہ ٹھک سامنے میں آئے گا اور ملک کے حالات بدل جائیں گے. تو میں سب اپنی عوام سے یہ کہوں گا مطمئن رہیں, خوش رہیں, بالکل پریشان نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ پاکستان. السلام علیکم ناظرین, عید الفطر ہے, آپ سب کو عید مبارک. اور آج ہمارے ساتھ معروف اسٹرالوجر ڈاکٹر عمر فاروق موجود ہیں. عید کے اس موقع پہ ہم ان کے آبائی شہر یہاں پہنچے ہیں ملتان میں. ہم نے سوچا کچھ ملکی حالات پہ بھی گپ شپ عام طور پہ آپ سے کرتے رہتے ہیں, تھوڑا سا عید پہ بھی مصروفیت جانیں گے کہ کیا ہوتی ہے, ایک اسٹرالوجر کی لائف کیا ہوتی ہے, اور بیسیکلی ان کا بچپن سے لے کر اسٹرالوجر کا جو سفر تھا وہ کیسا رہا, اور تھوڑا سا سیاسی ساتھ میں تڑکا بھی لگائیں گے. چیزیں چونکہ پیشن گوئیاں اور اس وقت زمان پاک کی صورتحال اور ملک کی صورتحال تو ظاہر ہے چل رہی ہے, وہ بھی جانیں گے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے چھٹیوں کے دنوں میں بھی ہمیں ٹائم دیا ہے, اور یقین آپ کے جو چاہنے والے ہیں, ویورز ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں. آپ نے پیشن گوئیاں تو آپ کرتے رہتے ہیں, آپ اپنی لائف کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں نا کہ آپ کا بچپن سے لے کر یہ اسٹرالوجر بننے تک کا سفر تھا کیسا رہا, عید پہ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ عید پہ جو یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب ریلیٹیو یہاں اکٹھے رہتے ہیں ملتان میں, تو ہماری زمینیں یہی ہیں, تو سب کزنز مل کے انجوائے کرتے ہیں, ایک دوسرے گھروں میں جاتے ہیں آتے ہیں. بچپن ہمارا یہیں گزرا. اصل میں جو اسٹرالوجر بننے کے پیچھے تھا وہ میں نے ایف اے کے بعد ہومیوپیتھی پڑھی. جب میں نے ہومیوپیتھی پڑھی تو میرے ایک پیشنٹ تھے جن کا میں نے ٹریٹمنٹ کیا, انہوں نے میرے بارے میں مجھے باتیں بتائیں. وہ اسٹرالوجسٹ تھے, تو جو انہوں نے باتیں بتائیں وہ ایسی تھیں جو صرف میں جانتا تھا. تو وہاں سے مجھے شوق ہو گیا اس علم سے. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ علم سکھائیں. انہوں نے کہا یار تم ڈاکٹری چھوڑ جاؤ گے. میں کہا جی میں نہیں چھوڑتا. انہوں نے کہا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. خیر انہوں نے مجھے نہیں سکھائی. پھر خیر مجھے شوق پڑ گیا اس علم کا. پھر میں نے بہاولپور سے عبدالرحیم رند صاحب, خدا گری کے رحمت کرے, میرے استاد تھے, انہوں نے بیسک علم مجھے سکھایا. پھر میں کراچی چلا گیا. تو اصل جو اس علم کی گہرائی ہے, ڈیپتھ ہے, وہ مجھے واسف برنی صاحب نے سکھائی. میں ان کا آج تک مشکور ہوں. اگر وہ مجھے نہ پڑھاتے تو شاید میں نہ اس میں آتا, کیونکہ مجھے کئی چیزیں آنی نہیں تھیں. انہوں نے کمال محبت سے مجھے وہ چیزیں بتائیں. عید پہ جب آپ آتے ہیں, عید پہ بھی اپنے علم کا کام کرتے ہیں یا دوست احباب سے ملنا, زمینوں پہ جانا, فیملی کے ساتھ نکلنا, کچھ 4 دن کے لیے ریسٹ کر لیتے ہیں؟ دیکھیں ریسٹ تو بہت ضروری ہے, بلکہ اب تو آ کے میں اتنا تھک جاتا ہوں. میں اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا کہ اب جو میں پہاڑ شاڑ دیکھنے جاؤں گا. اب میں نے اس طرف جانا ہے, کوئی وقت وہاں بھی گزارنا ہے, کیونکہ آج تک ہم بچوں میں لگے رہے, اپنے روزی روٹی میں لگے رہے, پھر بچوں کی شادیاں آ گئیں. اب میں فری ہوں. تو اب میں انشاءاللہ جو ہے نا ٹریول کرنا چاہتا ہوں, ملک کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اب میں انشاءاللہ 1 بائی 1 سارے ٹھنڈے جو علاقے ہیں وہ دیکھنے جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب کو میں نے بھی ان کے پیج سے ہی دیکھا کہ یہ اپنے شہر میں موجود ہیں اور اپنے دوستوں سے مل رہے ہیں, تو ہم نے کہا ان کا قیمتی ٹائم ہم بھی لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سیاست پہ بات کرنا ضروری ہے چونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں. اس وقت یہ بتائیں کہ آپ نے ایک پریڈکشن کی تھی بہت پہلے کہ عمران خان کا مد مقابل کوئی نہیں ہے, اور اب حالات یہی آ گئے, کیا کہیں گے؟ بالکل, بلکہ یہ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمیں اندازہ تھا تھوڑا بہت, کیونکہ میں نا اسٹرالوجی جو میں نے پڑھی وہ الجبرا کے حساب سے پڑھی ہے. ہر بندے کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اور دنیا میں تبدیلی در تبدیلی کا عمل چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو ایک یہاں واقعہ سناتا ہوں آپ کو اس علم کا ذرا پتہ چلے. 2007 میں میرے پاس محمد علی درانی صاحب آئے ملنے گھر. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب ہماری حکومت ختم ہو رہی ہے, اب ہم کیا کریں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں ملک میں کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا جناب ملک میں جو صورتحال ہے درانی صاحب وہ یہ ہے کہ ملک میں ایک نیا صوبہ بنے گا. اچھا, انہوں نے کہا یار بہاولپور صوبہ پھر آزاد کرائیں. میں کہا جی وہ آپ کا مسئلہ ہے. میری جو پریڈکشن تھی کہ ملک میں ایک صوبہ اور بنے گا, گیلانی صاحب کے دور میں گلگت بلتستان کو صوبہ قرار دے دیا گیا. صوبہ اور بن گیا, لیکن میں یہ نہیں بتا سکا کہ بہاولپور بنے گا یا کون سا بنے گا. ٹھیک ہے نا جی. یہ علم ہے, تقسیم کی بات ہے, آپ ایک اندازہ لگاتے ہیں, جج کرتے ہیں, تو باتیں وہیں جاری ہوتی ہیں. اچھا, آپ کی وہ پریڈکشن اور اس وقت حالات تو بالکل ایسے کہ عمران خان کا مد مقابل کوئی نہیں ہے, لیکن ملک میں کہا جاتا ہے کہ جہاں سیاسی لوگوں کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہ ہو تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے, یا اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل لازمی ہوتا ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا رجحان کدھر ہے, آپ کی پریڈکشن کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں جو ہمارے اب سپہ سالار آئے ہیں نا حافظ صاحب, یہ بہت درویش رفتہ آدمی ہیں,
लोग इनके बारे में बड़ी बड़ी अजीब बातें करते हैं। मेरा उनसे कभी वो मुलाकात नहीं है, मेरे पास उनका ज़ायचे पैदाइश भी नहीं है, ठीक है ना जी। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि वो एक दरवेश सिफ्त और अपने अदारे को बेहतर करने के लिए काम करने वाले बंदे हैं। लिहाजा माजी में जो हुआ, जो बातें थी माजी में वो और थी, अब वो बातें नहीं रहेंगी। देखिए मैं दलील पेश करता हूँ। एक वक्त था दुनिया में बादशाह थी, हर मुल्क का एक बादशाह था। आज मुझे बादशाह दिखाएं किधर है जी। ये तब्दीली का एक अमल है। हमारा दीन कहते हैं कि ये सब कुछ, कुरान कहता है ये सब कुछ लपेट लिया जाएगा। नजूम कहता है इस तरह का एक टाइम है, ज़मीन एक नामालूम सिमत में सरक रही है, ठीक है ना जी। तो हमारा दीन तो बिल्कुल सच्चा है। आप उसको अलजबरा के हिसाब से देखें, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें और मनाजिल कमर के हिसाब से देखें, ये तो दीन हमारा सही बताता है कि जनाब आपने यहाँ से जाना। एक बात। दूसरी बात ये, इमरान खान साहब का ज़ायचा पैदाइश बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उनके ज़ायचे में मैंने कहा था कि कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। आज मुझे बताएं, इमरान खान तो ये कहते हैं कि अभी कल का बच्चा है, ये नया है। अब मैं वो कई मेरे पास राज हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो लोगों के राज हैं। लेकिन एक पाकिस्तान की सियासी शख्सियत ने मुझे एक वक्त में कहा, उसने इमरान खान तो बच्चा है। मैं हंस पड़ा। मैं कहा जी आप ठीक कहते हैं, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं सीख सकूँ, वक्त आने पे बता देगा। तो वक्त आने पे अब मैंने उन्हें कहा जी बताएं, आप तो कहते थे वो बच्चा है। आज उनसे पहले के जो सियासतदान हैं उनके पीछे हाथ बांध के यूँ खड़े थे। लोगों ने अपनी पार्टियाँ छोड़ के उसमें चले गए। असल में हर बंदे का एक मुकद्दर है जो वो ज़ायचा पैदाइश में लेके पैदा हुआ है। जब उसका मुकद्दर है उसे तो आप चेंज ही नहीं कर सकते। अल्लाह ने लिख के भेज दिए। हमारे तो अंदाजे हैं, गलत भी हो सकते हैं, मैं नहीं कभी कहता। लेकिन उसका मुकद्दर जो ज़ायचा हमारा एस्ट्रोलॉजी है वो कहती है कि जितना बंदा ये मुकद्दर लेके पैदा हुआ उतना कोई नहीं है। आज हिस्ट्री सुनिए, पहले हम कहते थे एक बुज़ुर्ग था, वो बुज़ुर्ग वहाँ आया, वो वहाँ बैठा, उसने लोगों को लंगर जारी किया। इमरान खान तो बुज़ुर्ग नहीं है, लंगर तो जारी है। एग्जैक्टली है नहीं? बिल्कुल। लोग अपने पास से देखें बना के लेके जा रहे हैं, लोगों को बांट और सब खुशी महसूस कर रहे हैं यार। सब खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम इसका हिस्सा हैं, हम इस पार्ट का हिस्सा हैं। आप देखें वो उसने जो इस दफ़ा मीनार पाकिस्तान में जलसा किया, क्या सूरत हाल रही। और उसका माइंड को देखें, उसके ज़ायचे में मैंने अर्ज़ किया कि मरीख पहले खाने में है और उसने उस बच्चे को ला के तकरीर करवाई जो वहाँ था। किसी को उसने टाइम नहीं दिया। उसने कहा ये बोलेगा। ये उसके ज़हीन और फ़तीन होने की सिम्टम है, अलामत है कि यार ये बंदा बहुत ज़हीन है, एक्टिव आदमी है, फ़ैसला मिनट में करता है। मैंने पहले कहा था ना कि यार ये इमरान खान वो बंदा है जिसके दिमाग में मरीख है, जिसको गुस्सा बहुत आता है, जो ज़हीन आदमी है, मिनट में फ़ैसला करता है। ये फास्ट बॉलर क्यों बना? इसी सितारे की वजह से फास्ट बॉलर बना। और अभी तक लाइफ में इमरान खान की हम देखें कि नाकामियाँ कम और कामयाबियाँ ज़्यादा समेटी है और सियासत में भी उसने 14 जमातों को वक्त डाला हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ एक और बात जानना चाहूँगा कि इस वक्त आप तो ज़ाहिर आपने सारी उम्र गुजारी है और हम तो हमारी उम्र इतनी नहीं है। इस वक्त मुल्क में ऐसा क्या है जो पिछले 75 सालों में नहीं था और आप कोई नई डेवलपमेंट देख रही हैं? इस वक्त हालात में कुछ नया देख रहे हैं आप? जी मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए सितारे जो है ना उनकी स्पीड है मुख्तलिफ। ये इनको बेस करके लेके आप जाते हैं। ज़ायचे में मुनक़लिब बुरूज हैं, साबित बुरूज हैं और ज़ोजिस्तान बुरूज हैं। जब मुनक़लिब बुरूज में सूरज जाता है, मुनक़लिब बुर्ज में जाएगा तो मौसम तब्दील हो जाएगा। इसी तरह जब इस एस्ट्रोलॉजी की बेस पे जब सितारे जाएंगे मुनक़लिब बुरूज में तो सूरत हाल बदल जाएगी। मैंने अर्ज़ किया कि एक सुबह और बनेगा, बन गया। अब जो सूरत हाल है फर्दर तब्दीली की सिमत में है कि पाकिस्तान ने टेक ऑफ करना है। अब इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। इंशाल्लाह हमारे मुल्क को टेक ऑफ करने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। और इमरान खान साहब का जो मुकद्दर है, उनका जो आप समझिए कि जो वो मुकद्दर लेके पैदा हुए हैं, वो एक दफ़ा काम तो कहें किसी को काम तो कहें। मैं देखता हूँ वो कैसे नहीं करता। यानी आप समझ रहे हैं कि 75 साल में अब मुल्क टर्निंग पॉइंट पे है और टेक ऑफ कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि इमरान खान को फेल करने के लिए मुख्तलिफ पहले जमातें और कुछ मुख्तलिफ लोग लॉन्च किए गए। उसके बाद अब एक नई पार्टियां, जैसे जहांगीर एक तहरीक इंसाफ नज़रियाती पार्टी का सुना और फिर कुछ और लोग सुने, फिर कुछ एक दो मजहबी लोगों को लॉन्च किया गया इमरान खान के ख़िलाफ़। ये मुश्किलात खड़ी करेंगे इमरान खान के लिए कोई?
جی جی جی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ذائچے میں ایک خانہ ہوتا ہے خانہ امید. اگر خانہ امید کے ستارے اسٹرانگ ہیں تو وہ کبھی بھی بندہ ناکام نہیں ہوگا. ایک بندے کو، ایک میرے دوست نے، وہ ایک فورس میں تھے تو انہوں نے کورٹ مارشل کر کے سزا سنا دی. میں نے اس بندے کو کہا تھا تم جیل میں نہیں جاؤ گے، آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. میرے دوست نے اس کو سزا سنا دی، وہ جیل چلا گیا. لیکن صدر لغاری پریزیڈنٹ آف پاکستان تھا. صبح اس نے 6 مہینے قید معاف کر دی. اسے 6 مہینے قید ہوئی تھی، شام کو بندہ باہر آ گیا. میں نے کہا جی آپ بتائیں، میں نے کہا تھا یہ جیل میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. یہ ذائچے کی دلیلیں ہیں. عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو دلیل ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے. آج میں آپ کو ایک مثال اور بتاتا ہوں. عمران خان صاحب سے زیادہ سیاسی سٹرگل تو اعتزاز حسن کی ہے جس نے پیپلز پارٹی کے لیے کی. لطیف کھوسہ صاحب کی ہے. آج ان دونوں سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، انہوں نے کہا ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل. عمران خان بھی آئین کے ساتھ کھڑا ہے. تو قدرت جو ہے، جب قدرت کا فیصلہ ہوتا ہے وہ بڑا انمٹ ہوتا ہے. اس بندے کو وہ چیزیں حاصل ہیں، وہ چاہیں نہ چاہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دوبارہ آ جاتے ہیں جی، سیاست پہ بہت ساری باتیں ہوں گی. آخری سوال جاتے جاتے، چونکہ عید کا موقع ہے اور ڈاکٹر صاحب آپ کے چاہنے والے بہت سارے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، عید کی خوشیوں میں آپ سب سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیا میسیج دینا چاہیں گے ایک اپنے چاہنے والوں کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، کہ عید پہ اسپیشل ایک یونیک سی ان کے لیے چھوٹی سی میسیج؟ میرا سب قوم سے ایک ہی درخواست ہے، بالکل پریشان نہ ہوں. لوگ کہتے ہیں ہمارا ملک ادھر گیا ادھر گیا. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اللہ کی مہربانی سے یہ ملک دنیا میں ایک طاقت بنے گا. اور یہ بھی میں بتا دوں، ایسے سمجھیں کہ ایک تاش کا پتہ ہے وہ سامنے آنے والا ہے اور وہ بہت بڑا یکا ہے. وہ پاکستان کی قسمت کا وہ ٹھک سامنے میں آئے گا اور ملک کے حالات بدل جائیں گے. تو میں سب اپنی عوام سے یہ کہوں گا، مطمئن رہیں، خوش رہیں، بالکل پریشان نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ پاکستان بالکل فٹ ہو جائے گا. پاکستان فٹ ہوگا اور پاکستان اس وقت پازیٹیو وے میں جا رہا ہے. ٹرننگ پوائنٹ ہے اس وقت. عید کا موقع ہے، خوشیاں سیلیبریٹ کریں اپنے پیاروں کے ساتھ. یہ پروقار جو موقع ہے اس کو منائیں، خوش رہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ملک کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے. یہ بھی سب کچھ چینج ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ ملک دوبارہ ترقی اور خوشحالی کی طرف جائے گا. ناظرین اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.